لیکن غور طلب بات یہ ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے. ہمارے بزرگان دین نے، لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں ایسے حکمران نہیں ملے. حکمران آئے ضرور، لیکن حکمرانوں نے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، ان کے نظام مصطفیٰ کا نفاذ نہیں کیا. انہوں نے اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کی. تو آج ملک بظاہر تو ہمیں اس ترقی کی طرف گامزن نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارا یہ یقین ہے کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. تو بظاہر یہاں امن و سکون نظر نہیں آ رہا، یہاں دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یہاں پر لوگوں پر ظلم و ستم نظر آ رہا ہے، یہاں پر طرح طرح کی تکالیف سے انہیں دوچار کیا جا رہا ہے. یہ آزمائشیں ہیں، یہ آزمائشیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اے لوگو تم یہ نہ سمجھو کہ تم پر مشقتیں آ رہی ہیں اور تم جو ہے پستی کی طرف جا رہے ہو. نہیں، بالکل اسی طریقے سے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، یہ سمجھ لو جب سونا بنایا جاتا ہے، سونے سے کندن بنایا جاتا ہے تو سبحان اللہ پھر اسے سیک دیا جاتا ہے، اسے تپایا جاتا ہے، اسے بھڑکایا جاتا ہے بھٹی کے اندر، اور پھر وہ سونا بن جاتا ہے اور سونے سے کندن بن جاتا ہے. ناظرین کرام، اسی طریقے سے آج پاکستان کے اندر بظاہر بہت زیادہ ہمیں تقسیم کیا جا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کی سازشوں کا شکار کیا جا رہا ہے. کوئی لسانیت کی بھینٹ چڑھا رہا ہے، کوئی جو ہے ہمیں تفرقے کے اندر لے جایا جا رہا ہے، ہمیں آپس میں تقسیم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. لیکن ناظرین کرام، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے، آپ کہیں بھی رہتے ہیں، آپ یورپ میں رہتے ہیں، عرب کنٹری میں رہتے ہیں، آپ یو کے میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر آپ اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہاں یہ غور طلب بات ہے. ہم نے کم از کم جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہمیں کم از کم پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق بننا ہے. اس حدیث مبارکہ کا مصداق بننا ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی مسلمان ہے، کسی بھی خطہ ارض سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم نے اس کی جان اور مال کی اسی طریقے سے حفاظت کرنی ہے. یاد رکھیے، پاکستان میں صرف اور صرف ممکن ہے، آپ نے شاید غور کیا ہے نہیں کیا، پاکستان کا جو یہ پرچم ہے اس کے اندر آدھا حصہ وائٹ ہے، ایک حصہ وائٹ ہے اور گرین ہے، پھر چاند ستارہ ہے. یاد رکھیے یہ جو وائٹ ہے یہ اقلیت ہے، اور یہ گرین جو ہے یہ اکثریت یعنی پاکستانیوں کے لیے ہے. اور سبحان اللہ، بزرگان دین تو اس کی مثال ایسے دیا کرتے ہیں، یہ گنبد خضرا سے بھی تشبیہ ہے. اس کی گنبد خضرا ہرا ہے، اس کا نچلا حصہ دیکھیں تو وائٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیے ناظرین کرام، اس پہ گنبد خضرا کے مکی کا سایہ ہے، اس میں سایہ رب ذوالجلال ہے، سایہ خدائے ذوالجلال ہے. اس کا جو ہے اس کا ماضی بھی اچھا ہے، اور اس وقت بھی بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ جب پاکستان کا حصول کیا جا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کس طریقے سے پاکستان حاصل ہوگا، کیسے پاکستان حاصل ہوگا. آج بھی بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کیسے ختم ہوگی، کیسے خوف ختم ہوگا، کیسے وہاں پر لوگ بیچارے تکالیف سے نکلیں گے. ہاں نکلیں گے، لیکن ہم نے افواہوں کے شکار نہیں ہو جانا، ہم نے پروپیگنڈوں کے شکار نہیں ہو جانا. یہ مسلمانوں کے لیے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. وہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اے ایمان والو، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑنا نہیں. پہلی شرط یہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اگر تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑائی جھگڑے کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرتوں کا شکار ہو جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، پھر تمہارا روب اور دبدبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آج ہم نے اس پرچم کے سائے تلے، آپ کو میرے ٹیبل پر نظر آ رہا ہے، اس پرچم کے سائے تلے آج ہم نے یہ عزم کرنا ہے، ہم ایک ہیں.
اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور ایک ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ ہم نے یہ کردار ادا کرنا ہے، ہم نے کسی جو مسلمانوں کو توڑنے کی سازش کرے گا ہم نے اس کا حصہ نہیں بننا، جو مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کرے گا ہم نے اس کا ساتھ بھی دینا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے۔ اور سبحان اللہ، پھر اس وقت ماشاء اللہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہمیں عظیم لیڈر میسر ہے، اور وہ عظیم لیڈر جنرل راحیل شریف کی صورت میں ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جنرل راحیل شریف سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل پاکستان کو عظیم لیڈر عطا فرمایا، اور پھر انہوں نے پوری دنیا کے اندر جس انداز سے دہشت گردی کا خاتمہ کر رہی ہے ہماری پاک فوج، سرحدوں کی محافظت کر رہی ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیے پاک فوج وہ سرحدوں کی محافظت کر رہی ہے، اور یاد رکھیے اسی طریقے سے علماء بھی دین کی سرحدوں کی محافظت کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر جو علماء کا کردار ہے اور علماء اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یقیناً یہ سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم نے آج کے اس پلیٹ فارم سے، تکبیر ٹی وی کے اپنے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ کے پلیٹ فارم سے، آج میں یہ میسج دینا ضروری سمجھتا تھا کہ میں اپنے ناظرین و سامعین کو یہ میسج دوں کہ ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس پرچم کے نیچے جو ہے ہم نے ایک ہو جانا ہے، اور اس پرچم کے سائے تلے ہم نے ایک ہو جانا ہے، اور آپس میں تمام نفرتوں کو دلوں سے نکال لینا ہے، چاہے وہ کوئی بھی نفرتیں ہوں۔ یاد رکھیے بنگلہ دیش میں رہنے والا مسلمان وہ بھی ہمارا بھائی ہے، انڈیا میں رہنے والا مسلمان وہ بھی ہمارا بھائی ہے، اور کسی بھی خطہ شام کے اندر، فلسطین کے اندر، پوری عراق کے اندر کہیں بھی کوئی مسلمان بستا ہے وہ ہمارا بھائی ہے۔ لیکن اس وطن سے محبت ہمیں اس لیے محبت ہے کہ اس سے محبت صرف ہماری نہیں، اس سے محبت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ضرور، آج ہیپی انڈیپینڈنٹ ڈے یعنی 14 اگست کے حوالے سے، یوم آزادی کے حوالے سے ہم نے یہ کردار بھی ادا کرنا ہے۔ یورپ میں اور UK میں رہنے والے میرے جتنے ناظرین و سامعین ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کے اندر پاکستان کی محبت کو پیدا کریں۔ پاکستان کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آزادی مل رہی ہے، آزادی ایسی آزادی نہ ہو جس میں مادر پدر آزادی ہو۔ آج ہم نے آزادی کے نام پر بھی ایسے جشنوں کا اہتمام کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھیے ہم نے آزادی کس طریقے سے منانی ہے، ہم نے یوم آزادی، یوم پاکستان اس انداز سے منانا ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ہے۔ آج آپ اپنے گھر میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، شام کو دعا کر لیں، تمام کو جمع کر لیں، اور اپنے آباء و اجداد کے لیے جن کے طفیل آج ہمیں یہ ملک ملا ہے ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، ان کے لیے قرآن خوانی کریں، ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر شکرانے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ میرے جتنے اہل پاکستان ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے حضور اس پر سجدہ شکر ادا کریں کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی پر اکتفا کروں گا کہ ہم جاتے جاتے کہ ہم کوشش کریں کہ جہاں بھی رہیں پاکستان کا نام روشن کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جس سے ہم جو ہے بدنامی کا باعث بنے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے قوانین کا اہتمام کریں، اور خصوصاً جہاں میرے ایشین کنٹری سے تعلق رکھنے والے، بالخصوص میرے اہل وطن اہل پاکستان رہتے ہیں، وہاں صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ اپنے گلی محلہ، اپنے گھر کے آس پاس ہر جگہ کے صفائی کا خوب اہتمام کریں۔ یقین جانیے میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، بڑے ہی افسوس کے ساتھ، یہ ایک موقع تو خوشی کا موقع ہے لیکن میسج دینا بھی حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یقین جانیے کہ اکثر ٹیکسیوں میں سفر ہوتا ہے تو وہاں پر اکثر جب علاقے شروع ہوتے ہیں، جن علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی یہ کون سا علاقہ ہے؟ بولا قاری صاحب آپ نے پہچانا نہیں، یہ یہاں سے ہمارے ایشین لوگوں کا وہ جو ہے وہ محلہ شروع ہو چکا ہے، یا یہاں سے ان کی اسٹریٹ شروع ہو چکی ہے۔ تو کم از کم ہم جہاں رہتے ہیں صفائی ستھرائی کا تو اہتمام کریں، صفائی تو ہمارا آدھا ایمان ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ضرور انشاءاللہ مختلف موضوعات کو چھیڑ دیا، لیکن آج کا میسج یہی ہے،
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں اتحاد و اتفاق رکھو، اور تمام نفرتوں کو جو تقسیم کی سازشیں کی جا رہی ہیں ان کو دلوں سے نکال دو اور آپس میں ایک ہو جاؤ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔